लूका की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी आयत नंबर 18, 19 और 20। जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उसने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया कहते हैं, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि तू खुदा का मसीह है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने के बाद अपने शागिर्दों के पास आए हैं और शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह ने यह सवाल किया है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। शागिर्द यीशु मसीह के पास रहते थे और शागिर्द लोगों की बातें भी सुनते थे, और शागिर्दों ने बताया कि खुदावंद कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, और कुछ लोग कहते हैं कि यर्मिया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पुराने नबियों में से कोई और है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, वो तो जो कहते हैं सो कहते हैं, लेकिन तुम बताओ तुम मुझे क्या कहते हो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सारी जमीनी खिदमत के अंदर उन्होंने मनादी की, उन्होंने कलाम सुनाया, उन्होंने तालीम दी, शिफा दी, और हवाओं को थमा दिया, तूफानों को थमा दिया, मुर्दों को जिंदा किया। इन सारे कामों को करने का मकसद ये था कि खुदावंद यीशु मसीह इन सारे कामों के वसीला से अपने आप को शागिर्दों पर और बनी इसराइल पर जाहिर कर रहे हैं। और जब हम आज इन बातों पर गौर कर रहे हैं या खुदावंद यीशु मसीह के उन मौजूदात को याद करते हैं, तो हम इसी बात को याद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम के वसीला से, अपने कामों के वसीला से अपने आप को जाहिर करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो जो कहते हैं सो कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? खुदावंद यीशु मसीह आज हमसे शख्सी तौर पर भी इसी सवाल को रखे हुए है कि तुम मुझे क्या कहते हो। आज भी बहुत सारे लोगों के यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे नजरियात हैं। कुछ लोग कहते हैं वो शाफी है, कुछ लोग उसको नजात दहिंदा भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हैं। कुछ लोग सिर्फ इन सारी बातों को जबानी तौर पर मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु को नहीं दी हुई। और यही बात आज खुदावंद यीशु मसीह हम में से हर एक से हम कलाम है कि तुम मुझे क्या कहते हो। वो मेरे लिए क्या है, वो भाई शहजाद के लिए क्या है, वो मास्टर जी के लिए क्या है, वो मेरे लिए क्या है, वो आप में से हर एक के लिए क्या है। आज हमने अपने आप से ये सवाल करना है कि यीशु मेरे लिए क्या है। शागिर्दों के लिए तो वो खुदावंद था, उनके लिए वो खुदा का बेटा था, लेकिन वो हमारे लिए क्या है? क्या हम उसको जाती तौर पर जानते हैं, या सिर्फ हमने आज तक आकर चर्च में कलाम सुना है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है, या मौजों को पाया है, या मौजों को होते हुए देखा है? क्या हमारा उससे शख्सी ताल्लुक भी है या नहीं है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। फर्जंद का मतलब है बेटे और बेटियां दोनों, यानी जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ एक शख्सी ताल्लुक में इस्तवार हो जाता है, एक शख्सी ताल्लुक में जुड़ जाता है। और वो लोग जो खुदा के साथ एक शख्सी ताल्लुक में आगे बढ़ते हैं, खुदा की फर्जंदियत में, खुदा के बेटे होने में इस रिश्ते को समझते हैं और खुदा को रोज बरोज जानना शुरू करते हैं, इस रिश्ते की बदौलत खुदा अपनी जात को उन पर जाहिर करता है और खुदा अपनी कुदरत को उनके वसीला से जाहिर करता है, और उनकी जिंदगियां दूसरों के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, जिस जगह पे वो काम करते हैं उनके लिए बायस बरकत होती हैं। उस बंदे की आम बातें भी लोगों को बड़ी खास लगती हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो बंदा खुदा के साथ ताल्लुक में होता है, वो खुदा की फर्जंदियत को पा चुका होता है, वो खुदा को शख्सी तौर पर जानता है। चर्च चले जाना और चर्च में जाकर पंखा लगवा देना या दरिया बिछा देना और हदिया दे देना, दैयकी दे देना, ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन इन सब को करने के बाद अगर आपका खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक नहीं है तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ इस जमीन पर किया उसका मकसद ये था कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को जाने और खुदा के साथ एक शख्सी ताल्लुक में आगे बढ़े। और वो लोग जो खुदा को शख्सी तौर पर जानते हैं उन लोगों की जिंदगियां बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं और उनकी जिंदगियों के वसीला से खुदा अजीबोगरीब तौर से काम करता है। 18वीं सदी के अंदर खुदा का एक खादिम था जॉर्ज मूलर। उस बंदे ने 9000 यतीम बच्चों को पाला है, लेकिन उस बंदे ने इस बात पर ईमान रखा कि मैं 9000 यतीम बच्चों को पालूंगा। 9000 यतीम बच्चों को पालने का मतलब ये है कि 9000 बच्चों की दवाइयों का इंतजाम वो करता था, उनके सर्दियों के कपड़े, उनकी गर्मियों के कपड़े, उनकी जूतियां, उनके सॉक्स और जो कुछ उन्हें दरकार होता था, हर एक चीज का इंतजाम जो था वो जॉर्ज मूलर ने करना था। लेकिन जॉर्ज मूलर ने क्या किया? उसने एक बड़ा एक अजीब फैसला किया। वो फैसला क्या था? उसने कहा कि मैं यतीम बच्चों को पालूंगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किसी बंदे को ये नहीं कहूंगा कि मुझे पैसे दो, मुझे हदिया दो ताकि मैं इन यतीम बच्चों को पालूं। उसने कहा कि मैं खुदा बताऊंगा कि खुदावंद इन बच्चों की जरूरतों को पूरा कर, और उसने ऐसा ही किया। वो बताता है कि एक दिन क्या हुआ, मेरे सिस्टर ने मुझे आके बताया कि सर
बच्चों के नाश्ते के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं है। उसने कहा ठीक है, आप जाएं और दुआ करें। और जॉर्ज मुलर भी अपने कमरे में चला गया। रात भर उसने दुआ की और जब सुबह हो गई तो बच्चे अपनी टेबल पर आके बैठ गए और बच्चों को इस बात का पता नहीं था कि आज हमारे नाश्ते के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो जॉर्ज मुलर ने कहा बेटा सब आसमान की तरफ हाथ उठाएं और उस डबल रोटी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें जो खुदा ने हमें दे दी है। अभी खाना मौजूद नहीं है, इंतजाम नहीं हुआ, उसको भी नहीं पता कि डबल रोटी कहां से आएगी, लेकिन उसने ईमान से ये कह दिया है कि आओ बच्चों शुक्रगुजारी करें। बच्चों ने हाथ उठा दिए और शुक्रगुजारी की कि खुदावंद हम उस डबल रोटी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमें दे दी है। उन्होंने दुआ की और आमीन किया और दरवाजे पर बेल बजी और एक बंदा आया। उसने कहा कि सर एक बंदा बाहर आया है, वो जॉर्ज मुलर साहब से मिलना चाहता है। और जॉर्ज मुलर उससे मिला। उसने कहा कि वो जो बंदा जब जॉर्ज मुलर से मिला तो उसने कहा कि सर मेरा जो घर है आपकी साथ वाली गली के अंदर है और मेरी बेकरी है। रात को ख्वाब के अंदर खुदावंद का फरिश्ता मुझ पर जाहिर हुआ है और उसने मुझे कहा है कि जॉर्ज मुलर के बच्चे भूखे हैं, उनके लिए डबल रोटी बनाना शुरू कर। देखिए जॉर्ज मुलर के बच्चे भूखे हैं। जॉर्ज मुलर ने अपने स्टाफ के अलावा और किसी को नहीं बताया, उसने सिर्फ खुदा को बताया है क्योंकि वो खुदा को शख्सी तौर पर जानता था। वो खुदा के साथ एक शख्सी ताल्लुक के अंदर था और वो उस ताल्लुक के वसीला से खुदा पर एतमाद करता था, खुदा पर ईमान रखता था और खुदा की मोहब्बत को, खुदा के जलाल को और उसकी कुदरत को जानता था, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते को उस बंदे के पास भेजा और उसको सोए हुए को उठाया। उसने रात 2 बजे डबल रोटी बनाना शुरू कर दी और सुबह इससे पहले कि बच्चों की डबल रोटी का टाइम शुरू हो वो बंदा पहले ही आ गया। लो जी डबल रोटी भी आ गई, बच्चों को डबल रोटी मिल गई। अब उसने कहा कि आओ बच्चों हम उस दूध के लिए भी शुक्रगुजारी करें जो खुदा ने हमें दे दिया है। बच्चों ने फिर से शुक्रगुजारी कर दी। फिर से दरवाजे पर बेल बजी और एक और बंदा आया। उसने कहा कि जी मैं दूध की गाड़ी यहाँ से लेकर जा रहा था तो वो गाड़ी खराब हो गई, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे यतीम खाना है, तो मैंने सोचा अपना सारा दूध जो है आपको डोनेट कर दूं। देखिए उसने दूध के बारे में भी किसी से मांगा नहीं है, किसी को बताया नहीं है, सिर्फ उसने अपनी जरूरत खुदा को बताई है। जब खुदा को बताई है तो खुदा की ये जिम्मेदारी थी कि खुदा बाप होते हुए उसकी इस दुआ को सुनता। जैसे हम बाप होते हुए, वालिदैन होते हुए अपने बच्चों की सारी जरूरतों को जानते हैं और उनको पूरा करने की फिक्र हमारे अंदर होती है। हमें पता होता है कि अब हमारे बच्चों की जूती आने वाली है, सर्दियां आ गई हैं, स्वेटर आने हैं, जैकेटें आनी हैं, सॉक्स आने हैं और गर्मियां आ जाती हैं तो गर्मियों के कपड़ों की हमें फिक्र होती है। इसी तरह से वो बंदा जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, खुदा बाप होते हुए उसकी फिक्र करता है और खुदा को अपनी सारी जिम्मेदारियों का पता है और खुदा वक्त पर उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है। तो जॉर्ज मुलर ने कहा जी ठीक है, उन्होंने दूध ले लिया और बच्चों को दे दिया। मेरे अजीजों आप इस बात का आज कामिल एतकाद रखें कि जो लोग यीशु के वसीला से खुदा के पास आते हैं, खुदा अपना जलाल, खुदा अपना आसमान, खुदा अपनी कुदरत और अपने फरिश्तगान को उस एक बंदे के लिए एक्टिव कर देता है। क्योंकि खुदा उस अकेले बंदे को जो अपनी जिंदगी यीशु को दे देता है, जो अपनी लाइफ यीशु को दे देता है, जो अपने आप को यीशु के आगे झुका देता है और खुदा से ये कहता है कि खुदा मैं गुनाहगार शख्स हूं, मैं अपनी जिंदगी में नाकाम हूं, मैं अपनी जिंदगी में कमजोर हो गया हूं, मेरे हालात ने मुझे दबा दिया है और जिंदगी में मेरे पास उम्मीद नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को आज तेरे आगे झुकाता हूं और तेरी मिन्नत करता हूं, तू अपने सारे जलाल, अपनी सारी कुदरत और अपनी सारी हशमत के वसीला से मेरी जिंदगी को आगे लेकर बढ़। सो खुदा उस दिन से उस बंदे की जिंदगी को लेकर आगे बढ़ता है और उस बंदे के वसीला से अपनी कुदरत को जाहिर करता है, जैसे उसने जॉर्ज मुलर के वसीला से अपनी कुदरत को और अपने जलाल को जाहिर कर दिया। और यही बात खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर कही है कि लोग मुझे जो कहते हैं सो कहते हैं। कोई मुझे एलिया कहता है, कोई पुराने नबियों में से कोई कुछ कहता है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? आज हमने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि वो मेरे लिए क्या है, यीशु मेरे लिए क्या है? क्या मैं शख्सी तौर पर उसे जानता हूँ? क्या मेरा यीशु के साथ शख्सी ताल्लुक है? अगर नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। आज हम खुदा के हुजूर में बैठे हैं और जब हम उससे ये कहेंगे कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, तू मेरे घराने के अंदर आ, तो आज उसी वक्त खुदा अपनी कुदरत को आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर कर देगा, क्योंकि वो अपने कलाम को पूरा करने की पूरी कुदरत रखता है। और जब कोई शख्स अपनी जिंदगी यीशु को दे देता है तो खुदा इस कायनात पर यह बात जाहिर कर देता है कि यह शख्स जो मुझ पर ईमान लाया है, मैं अपनी पूरी कुदरत किस तौर से इस शख्स के वसीला से जाहिर करता हूं। सन 2017 के अंदर क्या हुआ, मेरी अम्मी को कैंसर हो गया। हम बात कर ले कि वो मेरे लिए क्या है, तो हमारे पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। आप यकीन करें कि मैं शौकत खानम जब गया अपने छोटे भाई के साथ तो मेरी जेब में सिर्फ 300 रुपया था। तो मैंने अपनी अम्मी को भी और अपने घर में भी किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मेरे भाई को पता था, एक बड़े भाई को, पास्टर शाहिद को, और मुझे और एक छोटा भाई था उससे पता था, या पास्टर शहजाद को पता था। तो शौकत खानम में गया कि पता कर सकूं कि इलाज के कितने पैसे लगेंगे और किस तरह से इलाज शुरू होगा। क्या हो गया था जी, सब कहें कैंसर हो गया था उन्हें, कैंसर हो गया था। आप सब यहीं पे बैठे हुए बातें सुन रहे हैं मेरी, कैंसर हो गया उन्हें। तो डॉक्टरों ने बताया जी कैंसर की रिसोली का जो साइज है वो 3 इंच है और कैंसर की जो स्टेज है वो दूसरी स्टेज है।
تو جب مجھے پتا چلا تو میری جیب میں 300 روپیہ تھا، اور اس سے پریشانی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ جس دن میں نے اپنی امی کو یہ بتانا تھا اس دن میرے ماموں کا تیسرا تھا، میرے ماموں فوت ہو گئے تھے، تو مجھے یہ تھا کہ میں کس طرح سے اپنی امی کو یہ بتاؤں گا کہ جی آپ کو کینسر ہو گیا۔ خیر ہم پتا کر کے آئے، اور میرے چرچ کی ساری ٹیم، پاسٹر جسٹن، پاسٹر شہزاد، پاسٹر شفیق، پاسٹر شاہد، یہ سب لوگ میرے گھر میں جمع ہوئے، اور ہم نے خیر اپنی امی کو بتا دیا، اور پاسٹر جسٹن نے دعا کرنا شروع کی کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور پاسٹر جسٹن نے یہ دعا کرنا شروع کی، اور جب پاسٹر جسٹن نے یہ بات کہی کہ یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، تو ایک اطمینان اور ایک تسلی اور ایک یقین میرے دل میں آ گیا کہ جب یسوع نے میرے لیے مار کھائی ہے، میری ماں کے لیے مار کھائی ہے، تو میری ماں کینسر سے مر نہیں سکتی، اس کا علاج ہوگا اور وہ شفا پائے گی۔ خیر ہم دعا کرتے رہے، اور ہونا کیا تھا، پہلے مرحلے کے اندر ان کے ٹیسٹ ہونے تھے، اور وہ جو ٹیسٹ تھے وہ 17,000 کے تھے، میرے پاس 17,000 بھی نہیں تھا۔ خیر خدا نے 17,000 کا انتظام کیا، مجھے دفتر سے پیسے مل گئے، اور ہم نے ٹیسٹ کروا لیے، اور پہلے جو ٹیسٹ ہوئے تھے اس سے ان میں نے بتایا کہ کینسر کی سٹیج دوسری تھی، رسولی کا سائز 3 انچ تھا، اور جب دوسری دفعہ ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ جی کیونکہ ہم دعا کر چکے تھے، تو آپ دیکھیں خدا نے کس طور سے کام کیا، انہوں نے بتایا کہ جی کینسر کی سٹیج اب دوسری نہیں ہے، اب کینسر کی سٹیج پہلی ہے، بیماری پیچھے کی طرف جا رہی ہے، اور رسولی کا سائز 3 انچ نہیں ہے، 2 انچ ہے، رسولی بھی چھوٹی ہو گئی ہے۔ دیکھیں خدا نے کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ فلاں بندے کے جا کے ملیں، آپ کا انٹرویو ہوگا، انٹرویو ہو گیا، انہوں نے بتایا کہ جی کینسر کا علاج جو ہے وہ 15 سے 20 لاکھ کا ہوتا ہے۔ خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، وہ 15 سے 20 لاکھ کا علاج ٹوٹلی فری ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، جو پیسے ہم نے ٹیسٹ کے لیے جمع کرائے تھے 17,000 روپے، وہ بھی واپس دے دیے انہوں نے۔ خدا نے کام کرنا شروع کر دیا، خدا نے ہم پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ بیٹا میں تیرے لیے کیا ہوں، میں تیرے لیے کیا ہوں۔ آج بھی وہ لوگ جو یسوع کو شخصی طور پر پکارتے ہیں کہ خداوند تو شخصی طور پر مجھ پر یہ ظاہر کر کے تو میرے لیے کیا ہے، میں تجھے شخصی طور پر جاننا چاہتا ہوں، خدا آج بھی اپنی پوری قدرت اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اور 1 سال ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے میری ماں کو یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ آپ کو اب کینسر نہیں ہے، کینسر آپ کی باڈی سے نکل گیا ہے، آپ اب بالکل شفا پا گئی ہیں۔ خدا میرے عزیزو آج بھی کام کرتا ہے، اور خدا اپنے سے ہر ایک کی زندگی کے اندر، خاندان کے اندر اسی طور سے اپنے آپ کو، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اسی طور سے اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا جب آپ اس سے کہیں گے کہ یسوع میری زندگی کے اندر آ، میرے گھرانے کے اندر آ، اور میری زندگی کو آگے لے کر بڑھنا شروع کر۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں اپنے دفتر میں تھا، اور دفتر کا ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، سرور کمپیوٹر، جس کے ساتھ دفتر کے سارے کمپیوٹر لنک ہوتے ہیں، تو وہ کمپیوٹر خراب ہو گیا، اور جو کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا اور میرا باس تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں پاس بیٹھا تھا ان کے، تو وہ بات کر رہے تھے کہ یہ کمپیوٹر صحیح نہیں ہوگا، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اتنے کہ سرور دوبارہ سے خریدا جائے، کیونکہ وہ 2.5 سے 3 لاکھ کا کمپیوٹر تھا۔ تو وہ لوگ باہر گئے، انہوں نے کہا داؤد صاحب آپ دیکھیں کہ کیا یہ کمپیوٹر آن ہو سکتا ہے، آپ کے آن ہونے سے، وہ لوگ ایکسپرٹ تھے کمپیوٹر کے، لیکن میں نے اس بات کو یاد کیا کہ وہ میرے لیے میرا نجات دہندہ ہے، وہ اپنی پوری قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور میں نے اس بات کو یاد کیا کہ یسوع کے لہو میں قدرت ہے، اور یسوع کا لہو نہ صرف زندگیوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، لڑائی جھگڑوں پر کام کرتا ہے، بدروؤں پر نہ صرف کام کرتا ہے بلکہ ٹیکنالوجی پر بھی کام کرتا ہے۔ میں نے اس کمپیوٹر پر ہاتھ رکھا اور یسوع کے لہو کو مانگا اس کمپیوٹر پر، اور میں نے بٹن دبایا اور یسوع کے نام سے اس کمپیوٹر کو حکم دیا، اور وہ کمپیوٹر آن ہو گیا۔ دیکھیں وہ میرے باس جب آیا اس نے کہا جی آپ نے کیا کیا ہے، یہ کس طرح سے آن ہو گیا؟ انہوں نے کیا کیا جی، کمپیوٹر کا سارا ڈپارٹمنٹ اس دن سے مجھے دے دیا، کام میرا نہیں تھا، کام یسوع کا تھا، لیکن میں نے کیا کیا ہے، شخصی تعلق میں رہتے ہوئے صرف یسوع سے فریاد کیا ہے اور اس کی قدرت پر یقین رکھا ہے۔ اسی طرح سے آپ میں سے ہر ایک آج جب اس بات پر یقین رکھے گا کہ وہ یسوع پر ایمان لائے گا، اپنی زندگی اس سے دے گا، اور اس سے کہے گا کہ خداوند آج تو میری زندگی کے اندر، میرے گھرانے کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کر، تو اپنی پوری قدرت آپ کے لیے ظاہر کرے گا۔ تو اس گواہی کو، یہ جو کمپیوٹر کی گواہی ہے، ایک بھائی ہے ہمارا وہ فوجی ہے، اس نے اس گواہی کو سنا 2017 کے اندر، تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے کہا کہ داؤد بھائی جب میں نے یہ گواہی سنی تو میرا موبائل خراب ہو گیا تھا، تو میں نے کمپنی میں بھیجا، کمپنی والوں نے کہہ دیا جی یہ ڈیڈ ہو گیا، اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا، انہوں نے واپس بھیج دیا، انہوں نے کہا واپس لے جا، بندے واپس لے جا، نہیں صحیح ہو سکتا۔ کہتا جی میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر داؤد بھائی کے حکم دینے سے اور یسوع کا لہو مانگنے سے ان کا کمپیوٹر آن ہو سکتا ہے تو میرا موبائل آن ہونا چاہیے۔ کہتا کہ میں نے رات کو دعا کی اور یسوع کے لہو کو اس موبائل پر مانگا، 2 ہفتے پہلے اس بندے نے مجھے فون کیا، اس نے کہا جی 2017 سے وہ موبائل آن ہے، اور آج بھی میں اسی موبائل سے آپ کو فون کر رہا ہوں۔ میں گواہیاں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنا آپ کے ساتھ شو مار رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خدا میرے ساتھ کام کر رہا ہے، جس خدا نے اپنی قدرت کو، اپنی رحمت کو، اپنی مہربانی کو میری زندگی میں ظاہر کیا ہے، وہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانے کے اندر بھی اسی طرح سے اپنی قدرت اور مہربانی کو ظاہر کرے گا۔
کیونکہ پطرس رسول نے کہا تھا کہ آج میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، بلکہ جو کوئی خدا کو پکارتا ہے، خدا پر توکل کرتا ہے، خدا اپنی رحمت کو اور اپنی قدرت کو اور اپنے پاکرو کو اس پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی کے اندر بھی اسی طرح سے اپنے پاکرو کو ڈھیلے گا۔ کئی بار ابلیس کیا کرتا ہے، ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ بندیا تو بڑا گناہ گار بندہ ہے، تو یسوع تو تیریاں دعاواں بھی نہیں سنے گا۔ یہ ایک ابلیس کا جال ہے، ابلیس کا دھوکہ ہے۔ یسوع نے کہا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، میں گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ سو اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ یسوع کے پاس ہے، یسوع اس کو نجات دے دے گا، یسوع اس کے گناہوں سے چھڑا لے گا۔ تو آپ نے ابلیس کے اس دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ اس کو کہنا ہے کہ یسوع نے میرے لیے صلیب پر جان دی ہے، یسوع نے اپنا خون میرے لیے بہایا ہے، یسوع کا خون میری نجات کے لیے تھا، میری شفا کے لیے تھا، میری مخلصی اور میری نجات کے لیے تھا۔ اور ابلیس کی اس چال کو ڈسٹروائے کرنا ہے، ابلیس کی اس چال کو تباہ کرنا ہے اور یسوع کا خون اس پر مانگنا ہے۔ اور ایک اور بات اپنے تعلق سے عجیب بات آپ کو لگے گی کہ میں خدمت کرنا نہیں چاہتا تھا، آج اگر میں کلام سنا رہا ہوں کھڑے ہو کر تو میں کلام سنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری ماں وہ خدا کی خادمہ ہے، اور میری ماں نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا سے کہا تھا کہ خدا یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تجھے دے دیتی ہوں، یہ تیری خدمت کرے گا۔ اور اس نے میری تربیت بھی اسی طرح سے کی تھی کہ بیٹا تو خدا کا ہے۔ کلاس میں آپ کو پتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے ٹیچر بنوں گا، یا میں پولیس مین بنوں گا، یا فوجی بنوں گا، یا ڈاکٹر بنوں گا۔ تو مجھے میری ماں نے یہ نہیں سکھایا، تو اس نے کہا تھا بیٹا تو نے خادم بننا۔ لیکن جب میں کالج میں گیا، میں نے کالج کے اندر دوستوں کو دیکھا تو میری لائف جو تھی یسوع سے ہٹنا شروع ہو گئی۔ میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا، دعا کرنا چھوڑ دی، کلام پڑھنا بھی چھوڑ دیا، تو میں ٹوٹلی طور پر خدا سے دور ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ میں کلاسیکل سنگر بن جاؤں گا۔ چند دن کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ بھوت اترا۔ پھر میرے ذہن پر یہ بھوت سوار ہو گیا کہ جی اب میں MNA بنوں گا، سیاست میں جاؤں گا، کیونکہ میری دوستانہ تھا، میرا ایسے لوگوں کے اندر تھا جو کرپٹ لوگ تھے اور سیاست میں ان کا تعلق تھا، تو میں نے ان لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر میری زندگی کے اندر ایسے حالات آ گئے کہ مجھے خدا کے آگے جھکنا پڑا۔ اور میرے بھائی جو ہیں پاسٹر شاہد، اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تو جتنا مرضی خدا سے بھاگ لے، کیونکہ خدا نے تجھے بلایا ہے، تو خدا سے بھاگ نہیں سکتا، ایک دن تو اس کے حضور میں آئے گا۔ اور ناکامی میری زندگی کے اندر آ گئی، اور مجھے یہ فخر تھا کہ یار میری پہنچ تو وزیر اعلیٰ پنجاب تک ہے، MNAs تک ہے، میرے MPs کو جانتا ہوں، تو میرے کام کے اندر رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن مجھے جس چیز پر فخر تھا خدا نے اسی چیز میں مجھے پست کر دیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ملاؤن ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ ہم نے اپنے تعلقات کو اور ان لوگوں کو جو ہماری پہنچ میں ہے، جو اختیار والے ہیں، ان پر فخر نہیں کرنا، بلکہ ہمارا فخر یسوع کی صلیب ہونی چاہیے۔ ہمیشہ یسوع کی صلیب پر فخر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جب میری زندگی کے اندر ناکامی آنا شروع ہوئی تو میں نے اس بات کو جان لیا کہ اگر میں یسوع کے آگے اپنی زندگی نہیں جھکاؤں گا تو میں پستی سے پستی کے اندر جاتا جاؤں گا۔ آج بھی بہت سارے بہن بھائیوں کی زندگی کے اندر، بزرگوں اور نوجوانوں کی زندگی کے اندر ناکامی ہے، لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ ناکامی صرف اسی لیے ہے کیونکہ خدا اس بندے کو اپنے حضور میں بلا رہا ہوتا ہے۔ مصرف بیٹا جب اپنے باپ کے گھر سے چلا گیا تو جہاں پر وہ گیا وہاں پہ کال پڑ گیا، اور وہ ایک امیر زادہ تھا، امیر باپ کا بچہ تھا، لیکن حالات اس پر یہ آ گئے کہ اس کو سوروں کا کھانا کھانا پڑا، وہ بھی اسے نہیں ملتا تھا۔ وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر ایسے حالات ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اس پر اپنا قہر نازل کر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی محبت کے وسیلہ سے اس کو اپنے پاس بلا رہا ہے کہ بیٹے میرے پاس آ اور آرام پالے۔ خدا ان حالات کے وسیلہ سے ہم سے کلام کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، تاکہ خدا ہمیں اپنے قریب بلا کر ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشے اور گناہوں سے ہمیں چھڑا لے اور ہماری زندگی کو اطمینان بخشے۔ آج میرے عزیزو، آپ جب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان ناکامیوں اور ان پریشانیوں اور ان ناامیدیوں کے وسیلہ سے آپ خدا کی اس آواز کو سنیں کہ خدا ان حالات کے وسیلہ سے آپ سے کلام کر رہا ہے۔ خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے مجھے شخصی طور پر جان لے کہ میں تیرے لیے کیا، میں تیرا نجات دہندہ ہوں، میں تیرا بادشاہ ہوں، میں تیرا خداوند ہوں، میں تیرا منجی ہوں جس نے تیرا کفارہ دیا ہے۔ آ میرے قدموں میں آ اور آرام پالے۔ یسوع نے کہا تھا کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو کیونکہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم ہوں۔ آئیے آج اپنی زندگیاں یسوع کو دیں اور اسے شخصی طور پر جاننا شروع کریں۔ ابراہیم جو تھا میرے عزیزوں، وہ خدا کو شخصی طور پر جانتا تھا، اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے اس بات کو جان لیا تھا کہ خدا عہدوں کو قائم کرنے والا اور عہدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اس کا بیٹا اسحاق خدا کو جانتا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ خداوند یہوہ پاک خدا میرے باپ ابراہیم کا خدا ہے جو وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور یعقوب کے لیے وہ برکت دینے والا تھا، اور یوسف کے لیے وہ بدی میں سے بھلائی پیدا کرنے والا تھا، اور موسیٰ کے لیے وہ اپنے لوگوں کی فریاد سن کر، اس کے لوگ جو مصر میں دکھ سہ رہے تھے، ظلم سہ رہے تھے، ان کی فریاد سن کر آسمان سے جواب دینے والا تھا، اپنے لوگوں کے آگے چلنے والا تھا۔ اور یشوع کے لیے وہ ملک موعود میں لے کر جانے والا تھا، اور داؤد کے لیے وہ اس کا چرواہا تھا، اور سلیمان کے لیے وہ حکمت اور جلال اور دولت کا سوتا تھا، اور یشعیاہ کے لیے وہ ایسا بادشاہ تھا جو بہت بلندی پر اور آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی پوشاک کے دامن سے ہیکل معمور تھی۔ اور یرمیہ کے لیے وہ تھا جو اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، اپنے وعدوں کو ہر حال کے اندر پورا کرتا ہے۔
اور حزقیل کے لیے وہ تھا جو کروبیوں پر تخت نشین ہے، اور یوئیل کے لیے وہ اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر نازل کرنے والا تھا، اور زکریا کے لیے وہ فضل اور مناجات کے روح کو نازل کرنے والا تھا، اور ایلیا کے لیے وہ آگ سے جواب دینے والا تھا، اور علیشا کے لیے وہ ایلیا کا خدا تھا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے وہ تھا جو روح اور آگ سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ پطرس نے کہا کہ تو خدا کا مسیح ہے۔ وہ یسوع کو شخصی طور پر جانتے تھے، اور یوحنا رسول کے لیے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند تھا۔ لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ آئیے آج ہماری زندگی کے اندر یہ سوال ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ یسوع نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تو پرانے نبیوں میں سے کوئی ہے، لیکن اس نے کہا کہ تو مجھے کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ اس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا مسیح ہے۔ آئیے آج یسوع مسیح ناصری ہم پر بھی اپنے آپ کو شخصی طور پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہم پر بھی اپنی قدرت کو، اپنی محبت کو، اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم اپنی زندگیوں کو شخصی طور پر جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کس جگہ پر کھڑے ہیں، لیکن آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ خداوند میں تجھے شخصی طور پر جاننا چاہتا ہوں، جیسے تو نے بائبل کے ہیروز پر ان پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، تو مجھ پر بھی اپنا آپ ظاہر کر دے۔ آئیے میرے عزیزو، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں آج تک اس سے نہیں دی، آئیے اپنی زندگی اس سے دیں، اس سے کہیں کہ یسوع ناصری میں اپنی زندگی تیرے آگے جھکاتا ہوں، تیرے آگے جھکاتی ہوں، تو میری زندگی کو لے اور اپنا آپ مجھ پر ظاہر کر دے۔ یسوع نے کہا تھا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا زندگی کے پانی کی ندیاں اس میں سے جاری ہو جائیں گی۔ یہ زندگی کے پانی کی ندیاں آپ میں سے بھی جاری ہو جائیں گی اگر آج آپ فیصلہ کریں۔ فیصلہ کرنا ہوگا آج آپ کو کہ آج اپنی آپ زندگی یسوع کو دیں گے، اور جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دے دیں گے، اپنی زندگی اس کے آگے جھکا دیں گے، تو وہ اپنی پوری قدرت کو آپ کے لیے ظاہر کر دے گا۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے اور میرے وہ عزیز، وہ بہن بھائی، وہ بزرگ جو اب آج اپنی زندگیاں یسوع کو دینا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے۔ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، لیکن آج ہمارے لیے فیصلے کی گھڑی ہے۔ میں بھی ہمارے پاس کل کا وقت نہ ہو، کل کا سورج ہماری زندگی میں نہ چڑھے، لیکن آج یسوع مسیح ناصری ہم سے ہم کلام ہے کہ بیٹے میں تجھ پر اپنے آپ کو شخصی طور پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی میں تیری زندگی پر، تیرے گھرانے پر اپنے آپ کو شخصی طور پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی مجھے دے دے۔ آئیے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ یسوع ناصری، سب میرے پیچھے کہیں جن عزیزوں نے یہ دعا مانگی ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا، بڑی دلیری کے ساتھ، کیونکہ آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج اس زمینی زندگی کو اور اس سارے معاملات کو جو آج تک اس میں آپ جیتے رہے اس کو چھوڑ کر آج سے آپ اپنی زندگیاں یسوع کو دیں گے۔ تو آئیے ایک آواز ہو کر اس دعا کو میرے پیچھے ہم کہیں گے کہ یسوع ناصری میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میں اپنی زندگی کا بادشاہ تجھے مانتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو میری زندگی میں آ، تو میری زندگی کا بادشاہ بن، اور میں اپنی زندگی کو تیرے آگے جھکا دیتا ہوں۔ تو اپنی پوری قدرت کو اور اپنے جلال کو مجھ پر ظاہر کر اور مجھے ہمیشہ کی زندگی میں لے کر آگے بڑھ۔ ہم یہ دعا یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ اے خداوند خدا، ہم ان تمام عزیزوں پر تیری برکت چاہتے ہیں جنہوں نے آج اپنی زندگیاں تجھے دی ہیں۔ خداوند تیری منت کرتے ہیں، تیرا پاک روح خداوند خدا ان میں سے ہر ایک کی زندگی پر آ ٹھہرے خداوند خدا، اور خداوند خدا یہ آگ سے بھر جائے خداوند خدا، یہ روح سے بھر جائے خداوند خدا، اور خداوند خدا تیری قوت اور تیرا زور اور تیری حشمت ان پر ظاہر ہو خداوند خدا، اور تیری پوری قدرت ان میں سے ہر ایک کے لیے ظاہر ہو، اور تیرا جلال ان کے ساتھ اور ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو خداوند خدا، اور یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تنہا نہ پائیں بلکہ ہمیشہ تجھے اپنے ساتھ پائیں۔ خداوند خدا ہم سب مل کر ان عزیزوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔